پہلا جو اسلام کا مخلد ہوئے افریقہ میں وہ جعفر کو دیکھے ہوئے. ساری کتابوں میں جعفر طیار واپس کب آئے؟ جب خیبر کی جنگ ہوئی. مدینہ آئے، آنے کے بعد پوچھا اللہ کا رسول کہاں ہے؟ تو کہا اللہ کا رسول خیبر گئے ہوئے. خیبر 170 مائلز ہے مدینہ منورہ سے. یہ وہاں پہنچے تو کون سا ٹائم تھا؟ 40 دن گزر گئے تھے. امام علی نے جنگ کو فتح کر لیا تھا. جب خیبر میں انٹر ہوئے جعفر تو دیکھا سامنے سے امام علی آ رہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے. مولا ایسا آ رہے اینڈ مولا واز گوئنگ ٹورڈز کیمپ آف اللہ کا رسول کے خیمے میں جا رہے تھے. دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی آلموسٹ آفٹر 14 ایئرس یا 12 ایئرس. ایک دوسرے کو زبردست حق کیا، پیار کر کے. یہ دونوں بھائی مولا علی سے بڑے بھائی ہیں. امام علی سے 2 رشتے ہیں جناب جعفر طیار کو، ایک ایلڈر بردر بھی ہے اور سمدی بھی ہے. آپ کے 2 بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر ہے، محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے شوہر ہے. یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کروں، ابھی میں نے ہیوسٹن میں یہ بات بولی ہے، ویسٹ کا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کزن سے شادی مت کرو. کزن سے شادی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ بچے خراب ہو جاتے، فزیکلی ہینڈیکیپ ہو جاتے، کسی کی آنکھ نہیں رہتی، کسی کی ناک نہیں رہتی. کیوں؟ سائنس بول رہی. ایک چیز یاد رکھو، اس لیے کہ میں خالی برمنگھم والوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، یہ صرف اس امام بارگاہ کے کراؤڈ کو میں نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا کے لیے گلوبل میسیج دے رہا. ہدایت چینل پہ میری مجلس جاری، پوری دنیا دیکھ رہی، یوٹیوب پہ جاری، لائف لوگ دیکھ رہے. آئی نو کہ دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جا رہا، سب کانٹیننٹ میں دیکھا جا رہا، گلف میں دیکھا جا رہا اور امریکہ میں دیکھا جا رہا. میں سب کے لیے میسیج دے رہا. کیا؟ کہ یہ ایک چیز یاد رکھو، اگر اسلام نے کسی کو حلال کوئی چیز کو حلال کیا ہے، یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو، دین تمہاری دعا قبول ہوگی. یہ ٹرسٹ کو پیدا کہ اللہ نے کہا یہ حلال ہے تو حلال ہے. دنیا کے ریسرچ انہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو. ہاؤ؟ پھر کیسے شیعہ؟ دین ہاؤ کین آئی سے کہ I'm follower of امام علی؟ میں چیلنج کر رہا ہوں اللہ کو. اللہ بول رہا ہے یہ حلال ہے، بولتے نو، اس لیے کہ ویسا ہوں گا بچے خراب ہوئے، اس لیے کہ یہ میں بہت احتیاط سے بول رہا، یہ تصور کرسچینٹی کا اور یہودیوں کا ہے، اسلام کا نہیں. یہ کرسچینٹی کا تصور، اسلام کا نہیں ہے. آپ سوچو شہزادی زینب کے جو ہسبینڈ تھے وہ فرسٹ کزن تھے، چچا زاد بھائی. اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. امام علی جو شریعت کی حجت ہے، بی بی زینب کوئی معمولی پرسنالٹی ہے؟ بی بی زہرا کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی کا نام شہزادی زینب ہے. اگر ذرا بھی تمہارا دماغ ادھر ادھر ہوا تو جہنم ہے. شہزادی بی بی زہرا کے بعد میری ماں شہزادی زینب سب سے بڑی پرسنالٹی. ان کا نکاح کس سے ہوا؟ ان کے بچے کون ہیں؟ اینڈ وی سے نو، ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. دونوں بھائی غور سے سنا، امام علی اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے، کیمپ میں. جیسی کیمپ میں انٹر ہوئے، اللہ کے رسول کو تو جانتے تھے، سرکار جانتے تھے کہ جعفر بھی آنے والے. کھڑے ہو گئے رسول، کھڑے ہو کے امام علی کو حق کیا. پہلے زبردست خیبر کی جیت تھی، مرحب کا سر تھا، 40 دن کے بعد فتح ہوئی تھی، وکٹری ہوئی تھی، زبردست وکٹری تھی، ایسا حق کیا. اب میری طرف دیکھنا. اس کے بعد جعفر کو 14 ایئرس کے بعد ملاقات ہو رہی، 12 یا 14 ایئرس. زبردست حق کیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر کے شولڈر پہ ایسا رکھ کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ کہاں لے کے جا کے ملایا؟ خیبر کی فتح سے جعفر کی واپسی کو ملایا. اس کے بعد کیا کہا؟ اب سنو گولڈن ورڈز. ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا جعفر میں تم کو ایک گولڈن گفٹ دے رہا ہوں. یہ وہ گفٹ ہے ڈائمنڈ سے زیادہ، سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ، پلیٹنم سے زیادہ. میں آج آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں. بولا تھا نا بناؤں گا. کہا یہ اب تم کو میں وہ تحفہ دے رہا کہ اب سنو رسول اللہ کے جملے، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، نبی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ، یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا جو تمہارے نام کی نماز ہے، اللہ اس کی حاجات، اس کی وشز
सितारों के मानिंद होगी, स्टार्स जो काउंटलेस है, या ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो काउंटलेस है, जो लीव्स पत्ते जो काउंटलेस है, का इतनी भी हाजात होगी तो अल्लाह उसकी हाजत, तुम मुसल्ले से उठोगे नहीं, तुम्हारी हाजत पूरी होगी। ये वो नमाज है, आप जानते, मैं यहाँ पे तो नहीं पढ़ा, लेस्टर वालों को पूछना, लंदन वालों को पूछना बैठे हुए बुस्तान ज़हरा में, ये वो अमाल पूरी दुनिया जाके मेरे नाम के साथ वो कर लो, चेक कर लो यूट्यूब पे, नमाज जाफर तैयार। हमारे उलमा आज ये बोलते कि जनाब नमाज जाफर तैयार के साथ ज़ियारत आशूरा नूरुल अला नूर है। यकीन करें आप, मैं यूरोप पूरी दुनिया की बात कर रहा। जब मैं पहुंचा नया 2 दिन 3 दिन ही गुजरे, नया शहर, नई सिटी, ज़्यादा गुजराती बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, मैं इसमें हैंडीकैप, लेकिन माशाल्लाह 32 लेक्चर्स हुए, बहुत बिग क्राउड आया। तो एनिया तो थोड़ी थोड़ी गुजराती भी बोला, या नहीं बोलूँगा, नहीं सिंपल उर्दू में बोला, यार जैसा यहाँ पढ़ा ना वैसे ही पढ़ा वहाँ पे। 3rd या 4th डे मुझे जाते ही मालूम हुआ कि यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन, मैं फैमिली का नाम तो नहीं बोलूँगा, बहुत बड़े इंसान, उनका जवान बेटा 24, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, किडनैपिंग का प्रॉब्लम है। मदागास्कर में किडनैपिंग, इसको किडनैप, पैसे वालों को किडनैप करते हैं। और मैं फर्स्ट डे से मालूम हुआ तो मैंने तो दुआएं, पूरा लोडेड दुआएं देने लगी। मैंने कहा अब कोई करे किडनैप मदागास्कर में। 4 दिन 5 दिन के बाद मैं भी डर गया, तो मौलाना आप तो कंगले यार, आपके पास पैसा थोड़ी, आपको थोड़ी करेंगे, आप जो चाहे बोलो। मैंने कहा ठीक है यार, अब तो बोलना ही बोलना है। तो मैं फर्स्ट डे से लोडेड पूरे बम्बार्डमेंट करने लगा कि हराम है। मुझे ये भी बोला गया कि अपनी कम्युनिटी के कुछ लोग मिले हुए, मैंने तो अब मेरा जो स्टाइल है पढ़ने का, मैंने पढ़ा। 4 दिन के बाद एक मुझे ये मालूम है, एक 24 साल का बच्चा, सगाई हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी, और $5.5 मिलियन मांग रहे थे, $500,000 यूरो। वहां मिलियन, $500,000 पे बात होती, यूरोप पूरा। उस लड़के की माँ आई उसके भाई के साथ, कजन्स के साथ, मेरे फ्लैट पे। मैं बिल्कुल, अगर आप लोग गए हुए मदागास्कर तो इमाम बारगाह के सामने का जो फ्लैट था मौलाना का, उसमें मैं ठहरा। वो आई बेचारी, और यू कैन इमेजिन माँ की क्या हालत हुई होगी। 22 दिन हो गए, बेटे का कोई पता ही नहीं। तो मैंने आके कहा मौलाना प्लीज, इसलिए कि पूरी दुनिया वालों को मालूम है कि अमाल मैं कराता हूँ, 1 घंटे का अमाल मैंने बुस्तान ज़हरा में हर साल कराता हूँ। आके कहा प्लीज मौलाना आप, मैंने कहा भाई सुनो, आप 40-50 रमजान का जमाना, 40-50 लोगों को बुला लो अपने घर पे, मैं जरूर कराऊंगा, सेंटर के बाद आके कराऊंगा। बेचारी इतना रो रही है, 2 बेटे, 1 बेटा जवान बेटा चला गया, कोई न्यूज ही नहीं, 22 दिन हो गए। नेक्स्ट डे मैं गया, उनकी पूरे फैमिली के खानदान के लोग थे। ये पूरा वाकया मैंने वहां पे बयान भी किया है, कई जगह बयान किया। 40-50 उन लोगों ने बुलाया, बेहतरीन अमाल हुए, 1 घंटे के अमाल है। मैंने पहले बोल दिया था घड़ी देख के अमल नहीं करता, अगर तुम घड़ी देख के दुआ मांगोगे ना तो अल्लाह भी देखता, फिर घड़ी देख के देता, फिर अच्छा तू मेरे साथ खेल रहा था, ओके आई विल शो यू देन। अल्लाह देखे नहीं, अल्लाह रहम करे, बस ब्लेसिंग करे, रहमत करे, बस हमारे दुआ यही करना, अल्लाह तेरी रहमत चाहिए बस। तो आप यकीन करो, मिंबर से बोल रहा, मदागास्कर वालों से पूछ लेना, उस जमाने में प्रेसिडेंट हमारे मरहूम मोनिस भाई थे, बहुत अच्छा इंसान था बेचारा मोनिस भाई था। आप यकीन करो 1 घंटे के अमाल हुए, खूब गिरिया हुई, जबरदस्त मसाइब। जब मैं आशूरा पढ़ा रहा था, गिरिया हुई, रोए, दुआ हुई, सब मिल के आमीन बोल के दुआ करें उनके घर पे 24 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट डे जब मैं फजर की नमाज पे, रात में ही मालूम हो गया था मुझे, नमाज पे ऊपर गया मस्जिद में मदागास्कर की, तो सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे कि यार वो बच्चा छूट गया। हंगामा मच गया मदागास्कर में कि 24 घंटे में अमाल के बाद मेरा कोई कमाल नहीं है, ये इनका कमाल, इनका कमाल। ये मत समझो कि मैं अपनी वो का, मेरा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो गुनाहगार, मौला हुसैन कराए, उनकी ज़ियारत आशूरा कराई, मेरा कुछ नहीं। आप गलत नहीं समझ कि मैं अपनी, मेरा कुछ नहीं, मौला हुसैन का सदक़े में हुआ जो कुछ। उसका वो मोनिस में मरहूम ने कहा नो मौलाना, वो तो आपने घर में 50 आदमी में कराए, अब आपको जमात में कराना पड़ेगा मस्जिद में। वो अमाल जो है यूट्यूब पे है, मदागास्कर के वो अमाल यूट्यूब पे है। मौलाना भी खड़े हुए वहां के जो लोकल मौलाना नमाज पढ़। दोस्तों अल्लाह का रसूल ये बोलते कि दुनिया में, आप यकीन करो मेरी बात पे, अटलांटा में पूछ लेना, शिकागो में पूछ लेना, न्यूयॉर्क में पूछना, और दुनिया में जहां जाके पूछना कि ये जिस घर में हुए, जिस जगह पे अमाल हुए, आपके लंदन में कितने केसेस मैं बता सकता, हैरो के बुस्तान ज़हरा के अमाल के बाद क्या हुआ। मेरी एक ही दुआ, मेरी टॉपिक है ना, तुम मैं से एक ही ख्वाहिश कर रहा, ये अमाल, ये नमाज एवरी फ्राइडे पढ़ने की भी है। अगर तुम्हारी कोई खास हाजत है तो तुम डेली पढ़ो, 20 मिनट की नमाज है, 20 मिनट्स।
یہ ایک نماز ایسی ہے جس میں تم 300 ٹائمز اللہ کو پریس کرتے، تعریف کرتے لگے. اللہ بولتا میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا. اگر اللہ میری تعریف کرنے لگے تو میں تو آسمانوں میں چلا جاؤں یار. نہیں، اللہ میری تعریف کرے، خالق کائنات. تو اب یہ سوچو یہ وہ اعمال ہے جو جناب جعفر طیار کے ذریعے ہمارے پاس یہ گفٹ آیا، ان کے ذریعے یہ گفٹ آیا. گولڈن گفٹ ہے. میری قائل لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہا، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی رسک کا پرابلم ہے، کوئی ڈیپٹس کے اندر ہے، آپ سٹریس ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں. اللہ کا رسول بول رہا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے، اتنی حاجات بھی اگر ہے تم مصلی سے اٹھو گے تو تمہاری دعا پوری ہو. لیکن پیٹ میں رزق حلال رہنا، دعا کا اثر حلال رزق سے ہوتا. پیٹ میں اگر حرام بھرا ہوا ہے اور میں اسلام پہ اعتراض کرتا رہوں میری زبان سے، اور پھر آئی ایکسپیکٹ کہ میری زبان میں اثر ہوتا، نیور. بس ایک دعا دیتا ہوں بیفور آئی. یہ صدقے کا ایک پیپر ہے، نیت کر کے، جو میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا، یہاں کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے کیا ہے، یہ بہت اچھا. یہ نیت کر کے آپ یہ ٹوٹلی جو ہے آپ زیارت میں بھی یہ نیت کر سکتے ہیں. زیارت امام حسین پڑھا شب جمعہ، یہ رکھو اپنی نماز میں رکھو اور اس طرح نیت کرو، صدقہ دے دو. زیارت مولا حسین کے وقت بھی تم یہ کر سکتے، یہ پوری نیتیں کر سکتے ہو. اس کے بعد دیکھو زیارت پڑھ کے کیسا اجر ملتا ہے. یہ عریضہ ہے، میں نے اسی عریضے کے لیے بولا تھا. یہاں کے مومنین نے اس کو انگلش میں بھی کر دیا، اس لیے کہ انگلش تو ماشاءاللہ ہے سب کی. ہماری انگلش خراب ہے، آپ لوگوں کی انگلش تو ماشاءاللہ ہے. سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا کیا. تو یہ عریضہ لیٹ می کلیئر ویری کلیئر، اس لیے کہ یہ عریضہ گوہر، میں کتاب کا ریفرنس دے رہا، گوہر یگانہ بک جو بڑی ویری فیمس بک ہے گوہر یگانہ، اس کے پیج نمبر 400 سے 401 پہ ہے. 400 سے 401 پہ یہ پورا عریضہ ہے. یہ پورا عریضہ عربی میں جو آپ یہاں لکھیں پیچھے لکھیں ڈزنٹ میٹر، لیکن یہ عریضہ اگر کوئی سخت کوئی بڑی حاجت بگ پرابلم کسی کا ہے تو یہ عریضہ لکھو. ادروائز ہسٹری میں 11 عریضے ہیں امام کے. یہ بہترین عریضہ مجھے 7 آورز میں امام نے جواب دیا، 7 گھنٹے میں. امپاسبل کو کویت میں پاسبل کیا تھا اس عریضے نے. اس عریضے میں انہوں نے لکھا نہیں اوپر کہ بیفور یو رائٹ دس عریضہ ریسائٹ زیارت عاشورہ. اٹس ناٹ ریٹن اوور ہیئر، لیکن بیفور یو رائٹ دس عریضہ ریسائٹ زیارت عاشورہ دین یو رائٹ عریضہ. اچھا، عریضہ لکھنے کا طریقہ بتا دیتا. میں نے شاید بتایا نہیں بتایا، یہاں پہ نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا. لکھنا کیسے؟ یہاں پہ یہ سائڈ پہ لکھو، یہ سائڈ پہ لکھو، کہیں بھی لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو پہلے، اس کے بعد لکھنا السلام علیکہ یا فرزند زہرا. زمانے کے امام کو یہ رشتہ بہت پسند ہے کہ تو نے میری دادی کے رشتے سے مجھے یاد کیا. بی بی زہرا کا نام، بی بی زہرا کا نام، یا بی بی زینب کا نام، یا فرزند بی بی زینب، یا فرزند بی بی ام کلثوم، یا فرزند بی بی فاطمہ. یہ لکھنا السلام علیکہ یا فرزند زہرا، یا فرزند فاطمہ، یا فرزند بی بی زینب، فرزند بی بی لکھو. اس کے بعد انگلش میں لکھیں گے نا، نیچرلی سب انگلش میں لکھیں گے، گجراتی میں تھوڑی لکھیں گے. لیکن ہاؤ آر یو امام لکھ. آپ کو کیسا لگ رہا؟ کوئی بات نہیں، مولا سے پوچھنا ہے نا، زندہ امام ہے. مولا کیسے مولا، ہاؤ آر یو مولا. اس کے بعد فوراً کیا کرنا؟ سوری لکھنا. عریضہ کا اگر if you want to get answer immediately، وہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا لکھنا؟ ہاؤ آر یو مولا، کیسے؟ آگے ہندی میں کیم چھو مولا، ہاں لکھے. پھر آپ نیچے لکھو فوراً بولنا I'm sorry مولا، I didn't do anything for you، I didn't do anything for you. میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے مولا. ایکسپٹ کرو، ایکسپٹ یور سن، ایکسپٹ یور سن. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا. یو ایکسپٹ یور سن. آپ کسی اور کے سامنے ایکسپٹ نہیں کر رہے، یو آر ایکسپٹنگ ان فرنٹ آف اللہ اینڈ امام. یہ بولو مولا آئی ایم ریئلی سوری مولا. اس کے بعد اپنے گناہ کو یاد کر کے بولا آئی ایم سوری مولا، I did this, I did this, I did this, I'm sorry, please forgive me, please forgive me, please forgive me, please forgive me. پہلے اپنی معافی مانگو، پہلے اپنے لیے معافی مانگو. then write کہ please forgive my parents, my mom, my dad. ان کی معافی کی دعا کرو. اس کے ابھی حاجت نہیں لکھ رہے آپ، سلام لکھا، مولا سے خیریت پوچھی، پھر گناہ کی معافی مانگی کہ پلیز فارگیو می مولا.
اس کے بعد اپنی حاجت کو لکھو، جو آپ کی وشز ہیں، جتنے آپ کے وشز ہیں وہ سارے وشز لکھو یہاں پہ. اتنی چیزیں ذہن میں ڈیلیوری نہیں کر سکتا ٹائم کی وجہ سے. اور یو نو کہ میں کتنا فاسٹ پڑھ. پہلے لکھو مولا کو السلام علیکم یا فرزند دیتا، پلیز میں فاسٹ بول رہا ہوں، السلام علیکم بی بی زہرا کے فرزند. پھر ہاؤ آر یو مولا. اس کے بعد پورا اپنے گناہ کو یاد کر، سوری 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 مولا آئی ڈیڈ دس. یہ اس کے بعد فوراً بعد پہلے اپنے گناہ. نارمل دعا جب کرتے تو پہلے لوگوں کے لیے کرنا. غور سے سنو، آپ کو تھوڑا کنفیوژن ہوگا، لیکن معافی جب سوری بولتے تو پہلے اپنی سوری بولنا، اس لیے کہ آپ دوسروں کے گناہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے میرے گناہ معلوم. تو پہلے اپنے لیے معافی مانگو. اس کے بعد بولا پروردگار میرے مولا پلیز فارگیو مائی پیرنٹس، پلیز فارگیو وہ مومن لکھے. پھر اپنی حاجت لکھو، 10 حاجت ہے، 100 حاجتیں لکھو. مولا پلیز گیو می دس، پلیز گیو. اچھا جب بھی حاجات کو لکھنا ہے نا، رزق کے لیے مانگنا کہ میرا رزق، میرا یہ تو پہلی دعا اس لیے بتا رہا رزق کے لیے کہ سب کو رزق چاہیے. ملینر ہے وہ بولتا 2 ملینر ہو جائے نہیں، اور اس لیے کہ میں اتنے ملینروں سے ملتا ہوں یار. آپ بولیں گے صرف ملین سے کم نیچے بات ہی نہیں کرتے. میں اس لیے نیچے بات نہیں کرتا کہ میں چاہتا ہر مومن ملینر بن جائے. اور آپ کے پاس، ہمارے پاس مولا حسین سے بڑی کون سی چیز ہے یار. حسین 1 سیکنڈ میں تمہاری زندگی بدل دے. تو رزق کے لیے دعا مانگ رہے، غور سے سن لو دعائیں بتا. رزق کے لیے مانگ رہے، 9 امام کا واسطہ دینا، 9 امام کا، اس لیے کہ ان کا نام ہے جواد. جواد کے معنی بے مانگے عطا کر. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو پڑھ رہا. اس کے بعد اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا، باس یا کوئی بھی یہ بیوی بھی بول سکتی ہے اگر کوئی کر رہا تو. میں بہت بند الفاظ میں بول دیا اس لیے کہ میں دیکھ رہا روز. اگر کوئی اس کے وائف کے اوپر کوئی کر رہا تو میری ماں بہنیں اگر سن رہی تو ان کو بول رہا ہوں کس کا واسطہ دینا؟ امام علی کا واسطہ دینا. بددعا نہیں کرنا. اب میں وہ بول ہی دیتا یار 2 دن سے میرے پاس اتنے فون آ رہے کہ بول کے پرامس کرے وی آر کمنگ ڈیلی اور آپ دعا ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا اور کتنا کنٹرول کرو گے؟ اگر روز بیوی اپنے یہ ہاتھ میری طرف دیکھو، 5 صلوات پڑھے، 5 اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرض جاؤ. پھر یہ انگلی کے اوپر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ انگلی بند کرو، اس پہ پڑھو، اس پہ پڑھو، اس پہ پڑھو. 5 سورہ خلق پڑھو، مٹھی کو بند کرو. اس کے بعد اپنے شوہر کے سر پہ پیٹھ پہ ایسا ہاتھ پھیر دو. صبح اٹھ کے کرو، رات میں اٹھ کے کرو، تمہارے کنٹرول میں رہے گا شوہر تمہارا، ٹوٹل کنٹرول. سورہ خلق کی برکت ہے. لیکن تم حق پہ رہنا، یہ چیز یاد رکھو. اثر اسی کا ہوتا اگر تم حق پہ. تم اگر اس کی ماں کے ساتھ اچھی نہیں ہو تو پرابلم آنے والا ہے. وہ تمہیں چھیڑا ہی نہیں، مدر ان لا ڈاٹر ان لا. تو سورہ خلق کی برکت بہت محبت پیار کے ساتھ. اب پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے کل سے. ہر آدمی کے سر پہ ہاتھ، کیئرفل. ہاں تو 1000 وشز لکھو اس کے اوپر. لکھنے کے بعد پھر سوری لکھو. سوری 2 سوری کے بیچ میں تمہاری حاجات ہونا. اچھا ہاں، رزق کے لیے مانگ رہے 9 امام. ظلم کوئی کر رہا تو امام علی کا واسطہ دو. اور آخرت کے لیے اگر کوئی دعا کرا جو ہم نہیں کرتے کہ میری لائف آفٹر ڈیتھ اچھی رہو، انہیں موت سے لے کے گریو کی پہلی رات اور پوری لحد کی زندگی، وہاں سے برزخ میں وادی السلام میں رہنا، پوری برزخ کی لائف. اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ جو ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے، 50,000 سنہ قرآن بول رہا. اس کے بعد وہ سیرات سے گزر کے جنت. یہ پوری لوگ، مجھے معلوم ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا میں کیا کیا بول گیا. آخرت کی بات ہے نا، سمجھ میں تھوڑی آتی. تو یہ ساری کے لیے دعا اللہ کا رسول بولتا میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے 2 بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو، اور آخرت کے لیے دعا کرو اللہ تمہاری آخرت بخیر کرے گا. اس کے بعد کہا کوئی ظلم کر رہا تو یہ میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا اور بی بی زہرا کے اوپر دروازہ جلا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ میرے اور میرے بھائی کا ایک ایگریمنٹ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالم سے بدلہ کیسے لے. اس کے بعد کہا کہ عریضے میں لکھو شیطان سے بچنا ہے جو بہت ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، ہم بچنا بھی نہیں چاہتے. تو کہا شیطان سے بچنا ہے تو میرے 4th وارث 4تھے امام کا واسطہ دو. علم میں نالج میں اضافہ چاہتے تو 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو.
اگر رزق میں برکت چاہو، پریشانیوں میں تم گھر گو اور تم چاہتے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے، تو میرے 7 باب الہوائی 7 امام کا واسطہ دو. اور جب تم ٹریول کر رہے تو 8 امام کا واسطہ دو سفر پہ. ایون گھر سے اگر تم صبح نکل رہے آفس کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کے کوئی اگر یہ سلام کرے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، آپ وہ جا کے واپس آئیں گے، کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوگی. فلائٹ میں جاؤ تو بھی یہی کرو. 8 امام کا واسطہ دو. رزق کے لیے 9 امام. عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے تو 10ویں اور 11ویں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اپنی گردن پہ رکھا، گردن پہ رکھ کے کہا کہ اگر تمہاری گردن، تمہاری موت آ جائے، گردن میں موت آ جائے، تلوار آ جائے، اس وقت بھی تم اگر میرے قائم کو پکارو گے تو آ کے مدد. یہ پورا طریقہ بتایا. یہ پورے حاجات کو لکھو. اس کے بعد یہ عریضہ پانی میں ڈال دو، لیک میں ڈال سکتے، کہیں بھی ڈال سکتے. اچھا ہاں، ڈالنے سے پہلے یہاں 2 لائن ہے، یہ 2 لائن ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے، 2 لائن. یہ پہلے نائب اسمالر اوکلٹیشن میں جو پہلے نائب تھے مولا کے، نومینیٹڈ نائب عثمان ابن سعید اور سعید ابن عثمان، یہ ان کا جو ہے محمد ابن عثمان، یہ ان کے وسیلے سے یہ عریضہ بھیجتے. 15 شعبان کا جو آپ عریضہ بھیجتے وہ 3rd جو نائب ہے حسین ابن ان کے ذریعے بھیجتے. یہ پڑھو، اس کے فوٹو کاپی کرا لو، پڑھو، پڑھ کے آٹے میں کسی میں بھی اس کو رکھ کے، لیکن آپ ڈال کے دیکھنا. لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں آپ کو، I'm very clear، میں مولا کے ساتھ، اگر چھوٹی موٹی کی حاجت کے لیے لکھو گے تو امام پوچھے گا. امام نے کہا یہ عریضہ کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا سخت کوئی پرابلم ہے تو عریضہ لکھو، ڈیلی لکھو. نہ تو وائٹ پیج پہ سیم عریضے سیم وائٹ پیج پہ لکھو، جیسا میں اسٹائل بتایا تھا، لکھ کے ڈالو پانی میں، روز ڈالو. اس کے بعد دیکھو لڑکی کی شادی 40 دن کے اندر، مجھے تو 7 گھنٹے میں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں 5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں. امام کے لیے کوئی چیز رکی بھی نہیں ہے. He can do anything. ایسا دیتا ہے.